اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سحری شفیق ہے۔ میں النحیان قرآن ترجمہ تفسیر اکیڈمی سے بات کر رہی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں یہ چینل کافی عرصے سے چلا رہی ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو انشاءاللہ بہت سے لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ اس میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے النحیان آن لائن اکیڈمی جوائن کرنے کے بعد میری زندگی میں تبدیلی آئی۔ آج سے 5-6 ماہ پہلے میں بھی ایک غفلت والی زندگی گزار رہی تھی۔ جیسا کہ میں بھی دین کو صرف اتنا ہی جانتی تھی کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے اور ہم پکے سچے مسلمان بن گئے۔ ہم اپنے فرائض بخوبی نبھا رہے ہیں اور ہماری نجات 100% یقینی ہے۔ لیکن النحیان اکیڈمی میں آ کر پتہ چلا کہ ہم سراسر غفلت میں ہیں۔ میلاد محفل پر ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ حجاب وغیرہ سب ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی کوئی فنکشن آتا روبٹے کی کوئی ہوش نہ ہوتی۔ ایسے مسلمان تھے ہم۔ اگر ہمیں حجاب کرنا ہی ہے تو صرف میلاد پر ہی کیوں، ہر جگہ کریں۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1132، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو فرمایا گیا کہ جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ اسی طرح سے النحیان اکیڈمی میں آ کر پتہ چلا کہ ایک مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مسلمان وہ جو صرف مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، اور مومن وہ جو محنت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، کبھی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی ہو تو پتہ ہوتا کہ قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں جتنی بھی بشارتیں ہیں سب مومنین کے لیے ہیں، نہ کہ مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد عمل صالحہ بھی بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، اور بہترین عمل صالحہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے، انہیں صحیح دین کا رستہ دکھایا جائے۔ ہم خود کو ہی پولش نہ کرتے رہیں بلکہ دوسروں کو اس طرف لائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمارے دین کا 6واں رکن ہے، جس پر کام کرنا ہر مومن کے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ ہماری اکیڈمی کا ایجنڈا ہے، اس کا مینیفیسٹو ہے۔ ہماری اکیڈمی کا نام ہی ہے النحیان، جس کا مطلب ہے برائی سے منع کرنے والے۔ صرف نیکی کا حکم ہی نہ دیتے رہیں بلکہ برائی سے منع بھی کریں۔ ہماری اکیڈمی کا مقصد تعلیم، تربیت اور تزکیہ نفس ہے، جو کہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ آپ یوٹیوب پر جتنی مرضی تفسیر کی ویڈیو سن لو، جب تک آپ کی تربیت نہیں ہوگی اور آپ اپنا تزکیہ نفس نہیں کریں گے کہ ہم ایمان کی کس حالت میں ہیں، ہم مومن کہلانے کے حقدار ہیں بھی یا نہیں، تو ایسی تعلیم کا بھی کوئی فائدہ نہیں جو کہ آپ کے اندر ایک پازیٹیو چینج نہیں لاتی ہے۔ جیسا کہ اگر میں اپنے بارے میں بتاؤں تو میری ایج چھوٹی ہے، لیکن الحمدللہ میں نے چھوٹی ایج میں ہی سیکھ لیا ہے کہ اس مینیفیسٹو کے تحت میں نے اپنی بقیہ زندگی گزارنی ہے۔ یہاں آنے سے پہلے ہم قرآن پاک کو بس اتنا جانتے تھے کہ کبھی پڑھ لیا تو کبھی نہیں۔ اس کو ہم اپنی گھروں میں سب سے اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، لیکن کیا قرآن پاک کو کبھی سمجھ کر پڑھا ہے؟ کیا کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا احکامات نازل کیے ہیں؟ نہیں، بس یہی کہ اتنی صورتیں پڑھ لی تو اتنا ثواب مل گیا وغیرہ۔ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی کی ساری مشکلات کا حل موجود ہے اس میں۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں تو ہمارے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، ہمیں اپنی بہت ساری پریشانیوں کا حل مل جاتا ہے۔ اور الحمدللہ میں النحیان اکیڈمی سے جب سے جڑی ہوں، میری زندگی جس طرح سے چینج ہوئی ہے کہ کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے۔ اب بس ٹینشن ہے تو بس اس چیز کی کہ ہم ایمان کی حالت میں ہیں بھی کہ نہیں۔ جس طرح ہم جب دنیاوی زندگیوں میں کھوئے ہوتے ہیں تو عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، ہر وقت کی کوئی نہ کوئی ٹینشن، لیکن الحمدللہ ہم النحیان اکیڈمی سے جڑے، سر ابو بکر محمد صدیقی کے لیکچرز کو سنا سمجھا، اور جس طرح سے انہوں نے ہماری تربیت کی، میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی جس نے مجھے اس اکیڈمی سے جوڑا، اور سر ابو بکر کی جنہوں نے دن رات ہم پر محنت کی اور ہمیں سیدھے رستے پر لے کر آئے۔ النحیان اکیڈمی کے بارے میں مزید بتاؤں تو یہاں پر برین کی چاروں سکلز پر فوکس کیا جاتا ہے: لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ۔ یہاں پر جو تفسیر سکھائی جاتی ہے اس کے نوٹس بھی بنانے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی بھی چیز کو سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسے لکھتے ہیں تو وہ چیز ہمیں اچھے سے میمورائز ہو جاتی ہے، اسے بھولنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم کلاس روم میں آتے ہیں، جو کہ ہمارا واٹس ایپ پر ایک گروپ ہے، وہاں چل کر ریویژن کلاسز ہوتی ہیں جن میں ہمیں اپنے نوٹس کو دیکھ کر پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے۔ جو ہم نے خود سیکھا ہوتا ہے اسے دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے، یہ چیز ڈیویلپ کروائی جاتی ہے۔ ہماری کمیونیکیشن سکلز پر فوکس کیا جاتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جو چیز ہم سیکھ لیتے ہیں وہ ہم نے دوسروں تک بھی پہنچانی ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقے سے 2 دن ٹیوزڈے اور وینسڈے پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ نیکسٹ 2 ڈیز تھرسڈے اور فرائیڈے تجوید سکھائی جاتی ہے، جس میں ہماری کلاس روم کی 2 اسٹوڈنٹس ہمیں بہترین طریقے سے مخارج کے ساتھ تجوید سکھاتی ہیں۔ سیٹرڈے اور سنڈے ہمارا ٹاسک ڈے ہوتا ہے، اس میں ہمیں ٹاسک دیا جاتا ہے۔ سر ہمارے بائی پروفیشن کریٹیو ڈیزائنر ہیں، جو کہ ہمیں قرآن پاک کی آیات اور اوتھینٹک احادیث کے ڈیزائنز بنا کر دیتے ہیں، جنہیں ہم وائس نوٹس میں ایکسپلین کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں احادیث کے بارے میں نالج ڈیولپ ہوتا ہے، اسپیکنگ سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اگر ہم ڈیلی لائف میں کسی کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم دیکھتے ہیں تو ہم اسے اچھے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، اگر ہم نے ایک دفعہ وہ ٹاسک کمپلیٹ کر لیا ہوگا تو۔
اب حدیث کے بارے میں بھی جو نالج مجھے یہاں آ کر ڈیولپ ہوا وہ پہلے نہیں تھا. پہلے ہم سوشل میڈیا پر خصوصاً FB پر کتنی ہی احادیث پڑھ چکے ہیں کہ آپ اتنی دفعہ یہ پڑھ لو آپ کی نجات پکی، آپ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گئے. ہم نے بھی خوش ہو کر ایسی پوسٹ کو، ایسی احادیث کو لائک کر دیتے تھے جن کا کوئی ریفرنس بھی نہیں ہوتا تھا، کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی. یہی ساری چیزیں جو ہم نے یہاں آ کر سیکھی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا برائیاں پائی جاتی ہیں اور ہم کیسے کیسے ان چیزوں کو لائک کرتے، شیئر کرتے تھے. اس کے علاوہ نماز کے بارے میں اتنے کانسیپٹس کلیئر ہوئے، ہم کس طرح نماز پڑھتے تھے، کتنی آسانی سے ہم نماز چھوڑ دیتے تھے سستی میں آ کر. حالانکہ قرآن پاک میں تقریباً 700 مقامات پر نماز قائم کرنے کا کہا گیا ہے. اگر ہم ایک بھی نماز چھوڑتے ہیں تو ہم 700 آیات کا کفر کرتے ہیں. اب یہ بات کسی کو اگر پتہ چل جائے تو وہ کبھی بھی جانتے بوجھ سے نماز نہ چھوڑے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے جانتے بوجھتے نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی. اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا اور الحمدللہ روز سیکھنے کو ملتا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3116. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، ہمیں دین کو سمجھنے کا موقع دیا اور ہم خود سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کے قابل ہوئے. جیسے یہاں ہماری دوسری بہنیں بھی دین کو آگے لے جانے میں دن رات محنت کرتی ہیں، کچھ انٹرویوز لیتی ہیں، کچھ ماڈریٹرز ہیں جو نوٹس دیتی ہیں، لیکچرز پرووائڈ کرتی ہیں، اور پھر نوٹ چیکنگ کے لیے بھی بہنیں فی سبیل اللہ کام کرتی ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار رہی ہیں. آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جو میری ویڈیو کو سن رہا ہے وہ ضرور اللہ یان اکیڈمی کو جوائن کرے اور دیکھے کہ ان کی زندگیوں میں کس طرح سے مثبت تبدیلیاں آتی ہیں، کیسے دل کا سکون نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ اس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون نازل فرمایا. اسپیشلی جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں وہ ضرور اس اکیڈمی سے رجوع کریں اور دیکھیں کہ قرآن پاک کس طرح ڈپریشن کا علاج کرتا ہے، کیسے وہ دنیاوی فکروں سے آزاد ہو کر صرف اور صرف آخرت کی فکر کرتے ہیں. یہاں پر آپ کو فی سبیل اللہ دین کی تعلیم دی جائے گی، اتنا اچھا ماحول پرووائڈ کیا جائے گا جو کہ کروڑوں روپے خرچ کرنے سے بھی نہیں ملتا ہے. سر کے ہر لیکچر سے تزکیہ نفس کرنے کا موقع ملتا ہے، دن بدن ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.